کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر سال عید الاضحیٰ پر اللہ کی راہ میں قربانی کیوں کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ علیہ السلام پوری زندگی لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم آپ کی بات ماننے کی بجائے بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر ہر تکلیف برداشت کی، یہاں تک کہ انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ اتنی آزمائشوں کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کبھی کمزور نہ ہوا، لیکن ایک غم ایسا تھا جو ان کے دل میں ہمیشہ رہتا تھا۔ بڑھاپے تک ان کے ہاں اولاد نہ تھی۔ وہ اکثر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اے میرے رب، مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک خوبصورت فرما بردار اور نیک بیٹا عطا فرمایا، جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بچپن ہی سے نہایت فرما بردار، صابر اور نیک تھے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے۔ اب وہ اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے اور کاموں میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہو چکے تھے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو دل بے چین ہو گیا۔ یہ کوئی عام خواب نہ تھا، کیونکہ انبیاء کے خواب اللہ کے حکم ہوتے ہیں۔ اگلی رات پھر وہی خواب آیا، تیسری رات دوبارہ وہی منظر نظر آیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ امتحان آسان نہ تھا۔ ایک طرف اللہ کا حکم تھا اور دوسری طرف بڑھاپے میں ملنے والا پیارا بیٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری رات سوچتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ تھی۔ اگلی صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ ان کی آواز بھاری تھی اور آنکھیں نم تھیں۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے چہرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر نہایت سکون، صبر اور ایمان کے ساتھ بولے، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجیے۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہیں اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر قربانی کی جگہ کی طرف روانہ ہوئے تو شیطان بہت پریشان ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ امتحان کامیاب ہو گیا تو انسانوں کے لیے اطاعت اور قربانی کی عظیم مثال قائم ہو جائے گی۔ شیطان پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم اپنے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اس سے محبت نہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً شیطان کو ٹھکرا دیا۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا، تمہارے والد تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں، تم باغ کیوں نہیں جاتے؟ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں اللہ کے حکم سے کبھی نہیں بھاگوں گا۔ شیطان ناکام ہو گیا۔ آخر کار وہ ایک میدان میں پہنچے۔ ہوا خاموش تھی، آسمان پر عجیب سکون چھایا ہوا تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں بیٹے کی محبت موزون تھی، لیکن اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے تاکہ آپ کا دل کمزور نہ پڑے، اور میرے ہاتھ مضبوطی سے باندھ دیجئے تاکہ میں بے اختیار حرکت نہ کر سکوں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مزید رونے لگے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی پیشانی زمین پر رکھی، آنکھوں پر پٹی باندھی اور اللہ کا نام لیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم نازل فرمایا۔ آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک عظیم تنبا لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہے اور ان کی جگہ تنبا قربان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا، دونوں کی آنکھوں سے خوشی اور شکر کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مثال بنا دیا۔ آج بھی پوری دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ پر جانور قربان کرتے ہیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد رکھ سکیں۔ لیکن اصل قربانی صرف جانور ذبح کرنا نہیں، بلکہ اپنی خواہشات، غرور، گناہوں اور بری عادتوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی آج بھی ہر مسلمان کے دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے تمام احکام ماننے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ جزاک اللہ۔